کہ لعنت کسی انسان کے لیے کرنے کی اجازت نہیں جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ کفر پر مرا ہے. کسی انسان مسلمان کے لیے کفر پر مرا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لعنت، اس لیے کسی انسان کے لیے، کسی بھی آدمی کے لیے نام لے کر لعنت نہیں کی جا سکتی. کافروں مشرکوں کے لیے لعنت کی جا سکتی ہے، یعنی جو کفر پر مرے ہیں. اس لیے کیا پتہ اس نے خاتمہ، بعض دفعہ ظاہری طور پر ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں کہ ظاہری طور پر ہم سمجھ رہے ہیں کہ کفر پر مرا ہے اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ایمان پر مرا. جیسے میں نے ابھی چند دن پہلے بتایا تھا، صحابہ کے واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک یہودی صحابہ کے درمیان رہا کرتا تھا. رمضان مبارک آئے تو اس کا بچہ جو ہے وہ روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کر باہر آ گیا، تو غصے میں آ کے اس نے چاٹا مارا. شرم نہیں آ رہی، رمضان آ رہے ہیں احترام کی. اس کا انتقال ہو گیا. صحابہ نے دیکھا جنت میں مستی کر رہا ہے، ادھر 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 ادھر. تو لوگوں کو بڑا خیال ہوا کہ صحابہ نے پوچھا تو کافر مرا تھا؟ کہ نہیں، موت کے وقت میرے پاس آئے فرشتے، تو نے اللہ کے مہینے کا احترام کیا تھا، اللہ کو یہ ادا تم پر پسند آ گئی، ایمان پر خاتمے کا فیصلہ ہو گیا تھا، تم کلمہ پڑھ لو، تمہاری موت ابھی عنقریب آنے والی ہے. تو میں کلمہ پڑھا، موت آئی. ایسے واقعات بعض دفعہ یہاں بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے یہاں پر. تو جو شخص کفر، کسی کا پتہ نہیں ہے کہ وہ ایمان پر مرا، تو نام لے کر کسی پر لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے. لعنت کا مطلب راندہ درگاہ ہو گیا، اللہ مار، اللہ نے یوں کر دیا، کوئی اس طرح کے لعنت کے لفظ ہوتے ہیں، پھٹکار کے لفظ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کفار کے لیے لعنت کی، ان کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا یا ہونے والا ہے. ان کے لیے لعنت ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی کہ وہ تو یقینی بات تھی، لیکن کسی اور کے لیے. لیکن جو کفر پر مر گیا، شرک پر مر گیا، اس کی ہر خیر سے وہ محروم ہو گیا اور آخری درجے کے خسارے اور نقصان میں چلا گیا وہ شخص، جو شخص کفر پر مر گیا. اب ہم اگر ہمارے نہ پہنچانے کی وجہ سے، بلا شبہ ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے اور اللہ کے یہاں سے لکھا ہے، لیکن ہمارے ذمے تھا ان تک بات پہنچانا اور ہم نے نہیں پہنچائی تو ذمہ داری تھی. ایک آدمی بھوکا پیاسا ہے اور ہمارے پاس 10 روپے ہیں، اس کے 20 روپے ہیں، اور بھوک پیاس میں وہ بیمار ہو گیا، ہم نے دیا، تو ساری دنیا کیا کہے گی؟ لو بھائی، اگر 100 روپے اس کے دے دیتے تو بیچارہ یہ حال تو نہ ہوتا، سوکھ کے کانٹا ہو گیا. دیکھو ان کے ظلم کی وجہ سے ہوا. ایک آدمی ہمیشہ کی دوزخ میں چلا گیا. آپ سوچیں، دنیا میں 24 گھنٹے میں 1,54,000 لوگ مرتے ہیں، ان میں سے 1,24,000 کفر و شرک پر مر جاتے ہیں، جن کے دن تک دعوت اتمام حجت ہمارے ذمہ فرض تھی کہ ہم ایک دفعہ کہہ کے نہیں ہٹ جائیں، بلکہ انہیں اپنی وسعت بھر، اپنی حیثیت بھر انہیں سمجھاتے رہیں کہ اسلام ہی مدار نجات ہے، اور اسلام کے بغیر نجات نہیں ہے. اور میں خیر خواہی، حضرت فرماتے تھے اتمام حجت یہ ہے کہ سارے مدعو یہ سمجھ لیں کہ اسلام ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے، اور یہ پہنچانے والا میری خیر خواہی ہمدردی میں دین کی بات مجھ تک پہنچا رہا ہے. یہ بات ان کے تو خواب میں بھی نہیں آئی کبھی. 1,24,000 کل سے جو مرے ہیں، کسی کے خواب میں بھی ہم نے دعوت نہیں دی. کسی عربی الفاظ میں بھی اسلم تسلم نہیں کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا بھی نہیں کہا. ڈر کے مارے چلو کہتے، کان میں کہہ دیتے تو ہم کہتے کہ چلو بات تو پہنچا دی کسی کی. تو ہمارے نہ پہنچانے کی وجہ سے وہ سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑا خسارہ اور سب سے بڑا دیوالیے پن کے ساتھ دنیا سے جا رہے ہیں. ان کی امانت ہمارے پاس تھی، ہم نے نہیں پہنچائی، تو ظاہر ہے کہ اور ہم ان کو ظالم، اپنے کو مظلوم کہتے ہیں. پھر اللہ کا فیصلہ آتا ہے کہ ظالم کی طرف اللہ کا خیر اور مظلوم کی طرف اللہ کی رحمت. ہم پر اللہ کے خیر آتا ہے تو پھر ہائے ہائے کرتے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ یہ جو ہے سب سے بڑا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. کہ وہ ایسی کفر پر جو شخص مر گیا، وہ اتنے حادثے، اتنے خسارے میں ہے کہ وہ اس پر ہمیشہ لعنت ہوتی رہے گی. وہ لعنت کا حقدار ہو گیا ہمیشہ کے لیے. اس سے ذرا برابر سزا کم نہیں کی جائے گی، بلکہ عذاب فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، روز عذاب بڑھتا ہی رہے گا. ولا هم ينظرون. اور اس کو ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں دی جائے گی، تھوڑی دیر کو ذرا سزا روک دی جائے ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا. اس سے ہمیں اپنے جرم کا احساس ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ ہونا چاہیے جو ہم لعنت کے حقدار ہو رہے ہیں، دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون کے ہم لوگ حقدار ہیں. لیکن ہم سوچتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو پارسا ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اس لیے اگر ہم جو کچھ بھی کر لیں گے تو ہمارا تو کوئی بال بیکا ہونے والا نہیں ہے. ہم کوئی مجرم تھوڑا ہی ہیں، اپنے جرم کا احساس بھی نہیں ہے.
ایک آدمی مجرم ہے، گناہ گار ہے، ایک بیمار ہے، اسے اپنی بیماری کا احساس ہے تو کسی نہ کسی وقت وہ اپنے علاج کی طرف توجہ کر سکتا ہے، اور ایک آدمی مجرم ہے، اسے جرم کا احساس ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہا ہے، اسے تو کبھی خواب میں بھی توبہ نہیں ہوگی، اس لیے زیادہ خطرے میں ہیں ہم۔ اس لیے قرآن کی آیتیں جو ہے ہماری آنکھیں کھولتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے جرم سے توبہ کریں اور لوگوں کا حق ان تک پہنچانے کے لیے حساس ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔